السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر ایڈیٹر، صحافی، تجزیہ نگار اور بہت خوبصورت لہجے کے خوبصورت شاعر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ سیاست کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان نہ صرف تلخی بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے، اور وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے والد صاحب اور ان کی پارٹی کے زیادہ تر جو لیڈر ہیں وہ اب بابے ہی ہیں، وہ اب بزرگ ہیں، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی شاید اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ تو یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کیوں آخر بزرگ سیاستدانوں کو جو ہے وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر آج زاہد عباس سید صاحب سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سائفر کا معاملہ ہے، سائفر کیس کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کی کارروائی دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی زاہد عباس سید صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت دعائیں سے ہیں؟ آپ کی، آپ سنائیں۔ سر یہ بلاول صاحب کیا بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور میرے جیسے نوجوانوں کے پیچھے۔ اچھا، یہ بٹی صاحب، یہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے کسی پر جی جی حملہ جو ہے نا، یہ سیاست میں۔ اچھا، وہ نوجوان ہے، ابھی فضل الرحمان نے بھی انہیں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایلیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ آپ بچپنا نہ ظاہر کریں، لڑک پر میں آئیں، جوانی میں آئیں، اور فکر جواں ہونی چاہیے۔ قبولیت اور برداشت کا جو ہے نا سیاست میں، وہ عنصر بھی ہونا چاہیے، بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو سیاست ہے یہ دوسرے کو برداشت کرنے کا نام، سیاسی بصیرت کا یہی تقاضا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آپ نواز شریف سے جو، ہاں یہی آپ کہہ رہے ہیں جی، میرے وہ خیال میاں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہو گئے۔ اچھا، میں جب یہ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام کیا تھا، تو کتنے تم تراک سے وہ آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، بڑے جوانوں کی طرح وہ آئے ہیں، اور بڑے انہوں نے جوانی دکھائی ہے۔ اور کل کی بات ہے کہ وہ مری کے راستوں میں ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی لے کر نکلے ہیں، ڈرائیونگ ہے، اور وہ جوانوں کو بھی وہاں لرزہ آ جاتا ہے اس کھائیوں میں اور بھول بھلیوں میں۔ ڈرائیو کرنا کوئی آسان، بلاول صاحب بھی کریں تو میرے خیال مشکل ہے ان کے لیے ہوگا۔ یہ نوجوان تو چیخنے شروع ہو جاتے ہیں، میں کبھی دیکھتا ہوں، میرے بچوں نے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہاں سے نہیں نکل سکتی، تو میں نے گاڑی نکالی، تو پھر میری بیوی نے کہا کمال ہے، یہ تجربہ ہے، یہ جوانی، حالانکہ ہمت ہوتی ہے، اصل تجربے کی بات نہیں۔ نواز شریف نے جواں ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، جواں فکر رکھتے ہیں وہ، اور ان کے آنے سے لے کر کل تک کے جو مظاہرے ہیں، چلنے پھرنے کے، گفتگو کے جو انداز ہیں، وہ فریش ہیں، بڑے تازہ دم ہیں، ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ بہت ابھی انہوں نے کمپین نہیں شروع کی، انتخابی مہم نہیں شروع کی، جب تک یہ ان کے مقدمات کا کوئی سیٹل نہیں ہو جاتا، تو وہ اس کے بعد، اور بلاول صاحب انتخابی مہم زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ابھی وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور میاں صاحب جوانی دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے وسوسے اب بھی ہیں کہ میاں صاحب یہاں تک رہیں، آگے نہ بڑھیں، کسی کا کڑاکے نکالنے والی بات نہ کریں، پھر یہ ہوگا کہ آپ اندر سے میری طرح ہی ہیں، آپ بٹی صاحب سے اوپر چلے گئے ہیں۔ ان کی جوانی بھی بظاہر تو یہی روب و دبدبہ ہے، اور یہ روب و دبدبہ جو ہے میاں صاحب، یہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں، تو بلکہ ووٹرز کو عزت دینے کا جو سٹانس آپ کا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، کہ شعر بھی یہی ہے کہ تجھے بلند کیا میری خاک ساری نے، تجھے بلند کیا میری خاک ساری نے، حقیقتاً تیرا روب و جلال میرا ہے۔ تو میاں صاحب، یہ آپ کی جو محبت اور خلوص ہے نا، اس سے تو ہم قائل ہیں، لیکن وہ پھر میں دہراؤں گا کہ کڑاکے نکالنے والی بات اب نہ کیجیے گا، ورنہ اپنے کڑاکے نکل جائیں گے۔ اب ایج اس پہنچ گئے ہیں ہم کہ وہاں، میرا خیال ہے وہ کڑاکے نکالنے نہیں، یہ کچھ بھی کہیں بھی لینڈ آف بٹرے، میں کہتا ہوں اس سیاست کے، اس کارساز، یہ جو ہمارا سجا ہوا ہے میدان،
اچھا اس میں آپ اچھا واپس اگر آئیں بلاول صاحب، ہاں بلاول صاحب کے بلاول صاحب اتنے تلخ کیوں ہو ہوئے ہیں؟ مطلب اس پارٹی کے ساتھ 16 ماہ حکومت میں رہے. اچھا نہیں یہ ایک آپ سمجھنے کی کوشش کریں آصف علی زرداری کی جو سیاست ہے نا وہ ہے ان کے کئی طرح کے ہیں. وہ ایک بن رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں، انہوں نے تانے بانے بنے ہیں. ان کا مقصد اور بیانیہ جو ہے آلموسٹ وہ جیت گیا ہے. انہوں نے جو ریزرویشن شو کی ہیں بذریعہ بلاول، اس پر انہوں نے انہیں یقین دہانیاں کرائی ہیں. جو وہ چیزیں چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ اقتدار میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا جس طرح کی وہ ان کا پس پردہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، سموتھلی وہ اس طرف جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. تو تیسری بات ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ جو بھی وہ بیچارے کرتے ہیں چلاکی، یا ان کا آپ کو سائفر کے معاملے میں بھی، اور وہ جو کیس انہوں نے کہا تھا کہ اب عدالتوں میں چلے گا، جیل میں نہ کی جائے، آپ پتہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی اس کا مقصد کیا ہے؟ جی جی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان عدالتوں میں جائیں گے تو ہم میڈیا والے بھی ان کی چہرہ شناسائی رونمائی ہوگی، وہاں ان کے بیان بنیں گے، لیڈیں لگیں گی، اور رات کو جو 24 آور چینل ہیں وہ شام 7 بجے سے 12 بجے تک انہی کا ذکر ہوگا. تو ایک الیکشن کمپین جو ہے ان کی قید کے باوجود یہ ان کی چل پڑنی تھی. تو لیکن وہ اپنے ہی دام میں سے یاد آنے والی بات ہے کہ ان کا اپنا ہی الٹ ہو گیا سارا معاملہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی ان کا اس طرح کے جو انہوں نے موقف اختیار کیے تو انہیں جیل میں انہوں نے رکھنے کا بندوبست جو ہے پکا کر دیا ہے. تو اس میں وہ انہیں وہ سہولیت نہیں. جو سائفر کا کیس ہے وہ تو ہاں یہ بڑا خوفناک، سب سے بڑا کیس سائفر کا ہے. وہ تو 28 نومبر کو طلب کر لیا عدالت نے. آلموسٹ اسی طرف جا رہے ہیں کہ سائفر کا مقدمہ، جو مقدمے اور بھی ہیں، دیکھیں 9 مئی کا مقدمہ بھی کوئی کم نہیں ہے، اس کے بعد اس میں بھی گرفتاری ہو چکی ہے، وہ بھی چلے گا. اور یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں گواہیاں جو ہیں وہ اثر نو اس کے کل سپریم کورٹ میں سماعت تھی. ہاں جی کل ابتدائی سماعت ہوئی ہے، بالکل نوٹس جاری کر دیے ہیں. جی جی اور اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے. جی انہوں نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی، نوٹس جاری کیے ہیں. بالکل. لیکن کل جو مکالمہ ہوا ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہوا ہے. جی جی عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، ان کے درمیان اور ججز کے درمیان، جی اور خاص طور پہ جسٹس جو ہیں سردار طارق مسعود، بالکل انہوں نے کل ان سے پوچھا وکیل سے براہ راست کہ یہ جو سائفر تھا یہ تو ایک خفیہ دستاویز تھی، تو جب آپ جلسے میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ بریچ نہیں کرتے اس کو، تو آپ نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کیے. لیکن ظاہر صاحب اس اچھا وہ بٹی صاحب میں یہی اوور آل یہی عرض کر رہا تھا، آپ نے ایک لیکن معاملہ انہوں نے جو بھی نہیں انہوں نے ایک بڑا ایک منٹ میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات کاٹی. انہوں نے ایک نقطہ کل اٹھایا، ان کے وکیل کو مخاطب کیا جسٹس سردار طارق مسعود نے، اور کہا کہ آپ سے غلطی نہیں ہو گئی. یہ جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور جتنے لکوناس تھے، جتنی خامیاں یا قانونی سکم تھے، اب تو پروسیکیوشن اس کو دور کر لے گی. اور جب آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے تو وہ آپ پھنسیں گے، آپ پھنس جائیں گے. یہ ایسے ہی ہوا ہے. میں اوور آل یہی اسی طرف آ رہا تھا، آپ کی مطلب انہی نکات کی طرف آپ نے جو اب کھل کے بیان کیا ہے. اصل میں ناظرین کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ سائفر ہے کیا. جی جی سائفر ایک خفیہ چیز ہے جو ملکی سلامتی سے تعلق رکھتی ہے، اسے خفیہ رکھنا چاہیے. ایک تو ریاست کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے برسر عام عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے. وہ بندوبست اس نے عمران خان نے اور ان کے وکلاء نے پہلے ہی کر دیا ہے اپنی اس طرح کی چالاکیوں سے. الٹ ساری ہو گئی، الٹ ہو گئی ساری تدبیریں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ نہ دعا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو یہ معاملات اب ان کے اپنے گلے پڑ گئے. جو وہ پہلے موقف یا بیانیہ لے کے آتے ہیں وہی ان کے خلاف چلا جاتا ہے، وہی ان کے خلاف شہادت بن جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے اب تک کہ وہ ان کا کوئی بھی چال جو ہے نا وہ چلنے والی نہیں ہے، اس کو ریلیف نہیں مل رہا.
اور وہ کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ابھی تو وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، یا اپنے کوئی انہیں ضرورت سے زیادہ چالاکی نہیں دکھانی چاہیے. کچھ وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ دسمبر میں فائنل ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں بٹی صاحب، میں اس کیس سے بالا تر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ اس میں شکنجے میں آ چکے ہیں. اب یہ عدالتوں یا ان میں معاملہ جو ہے نا، یہ تو انہیں ریلیف دینے کے مترادف کچھ نہیں، ریلیف نہیں ملنے والا اس میں کہیں بھی. مجھے نہیں گنجائش نظر آتی. جو قانونی باریکیاں ہیں ان میں یہ کھو گئے ہیں. ورنہ اور انہیں دیکھیں اب تک جو ان کی صورتحال ہے کہ ان کے تمام جو سرگرم رہنما ہیں جو انتخابی مہم چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں یا صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں، جیسے انہیں گرفت میں لے لیا جاتا ہے بآسانی، کیونکہ ان سے ایسے غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں جو قانونی اس میں آ چکی ہیں، شکنجے میں آ چکی ہیں. تو اس لیے یہ مانگ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف انتخابی مہم میں ابھی کودنے کے لیے تیار ہیں، تیاری کر رہے ہیں، یا وہ انہوں نے پوسٹ پون کیا ہوا ہے جب تک ان کے مقدمات سیٹل ہو جائیں. نہیں، وہ ایکچولی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ الیکشن کمپین اس لیے نہیں کر رہے کہ ابھی وہ ایک بہت بڑے پروسیس سے مسلم لیگ نون گزر رہی ہے. ہاں، وہ ہے امیدواروں کا چناؤ. کیونکہ پی ٹی آئی ایکسرسائز کر چکی. جب کے پی اور پنجاب میں اسمبلی کے الیکشن کا وقت تھا تو پی ٹی آئی نے اپنی ٹکٹس تقسیم کر دی تھی اس وقت. اب انہوں نے کچھ کینڈیڈیٹس چینج کرنے ہیں، جہاں پہ کینڈیڈیٹس چلے گئے ہیں چھوڑ کے، اب وہ وہاں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ سرویس کروا رہی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے کیونکہ اس کے ایک ایک حلقے میں 4 5 ایم این اے کے تگڑے امیدوار ہیں، تو ان کے درمیان وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے. وہ اب بہتر امیدوار، ان کو یہ ہے کہ ہم نے کم از کم 100 حلقے پنجاب کے 141 میں سے جیتنے ہیں. اس کے لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے اور وہ ہوم ورک کر رہے ہیں. اس وقت ان کی ساری توجہ امیدواروں پر ہے. لیکن بظاہر انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے ترجمانوں نے یہ جو بات میڈیا میں مشتہر کی ہے، اس کا وہ جو مافی الضمیر یا اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی مقدمات کو وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے یہ مقدمات کچھ کسی کروٹ بیٹھتے ہیں تو نواز شریف خود اس کا آغاز کریں گے. کل لیکن پیپلز پارٹی اس کا آغاز کر چکی ہے. دیکھیں نا، پیپلز پارٹی جب سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے اپنے قدم رکھے ہیں کے پی میں، ان کے 4 جو رہنما ہیں سابقہ وہ پارٹی چھوڑ چکے. وہ سینیٹر وقار نے کل پارٹی چھوڑ کے گیا. اچھا خاصا وہ ایک ان کا آپ کو پتا ہے سینیٹر نون لیگ میں گئے ہیں وہ. جی نون میں تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ نون لیگ میں کہ یہ سینیٹر گلزار آپ کو یاد ہے؟ اب یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. سینیٹر گلزار آپ کو یاد ہے؟ وہ شخصیت ہیں سونے کے جن کے ہاں محترمہ سونے کے وہ اینٹیں لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا جن کے ہاں محترمہ بالکل رہا بھی کرتی تھی یہاں پہ. وہ بہت امیر آدمی تھا. ہاں بہت. اور یہ ایک وقت میں ان کے وہ خود اور تینوں بیٹے سینٹ میں تھے. ہاں جی، یہ پیسے کے زور پہ یہ سینٹ میں چلے گئے. خیر ہماری سیاست کا المیہ ہے بٹی صاحب. میں کل بھی عرض کر چکا تھا کہ اس میں ایک عام آدمی، میڈیاکر آدمی جو ہے، پڑھا لکھا باصلاحیت، وہ اس میں اس کی تو جگہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جگہ انہوں نے نکال باہر کیا. ایک سرمایہ داری جاگیرداری نظام کا جو قبضہ ہے، غلبہ ہے، اس میں سیاست میں کسی بھی صورت کو ایماندار پڑھا لکھا باصلاحیت آدمی اپنی قابلیت کی بنیاد پہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، حالانکہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. اچھا یہ سراسر ظاہر صاحب آئین کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا وضاحت کریں کہ اس میں آئین کیا کہتا ہے. کہ آئین تو کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ بلا لحاظ رنگ، نسل، مذہب، جنس اس کی ان تمام امتیازات اور تفریق سے بالا تر سے بھی یہ نہیں ریاست کہتی ہے، ریاست آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو. بالادست تمام ریاست تمام لوگوں کو برابر کے موقع، یکساں موقع فراہم کرے گی. یہیں سے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ یہ آئین کے تقاضوں کے تحت یہ لفظ یہ جو اصطلاح ہے یہ نکالی میرے خیال اس نے تھی بلاول بھٹو نے، اور یہ اس پر آ رہی ہے صادق، اس پر بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی کے
جماعت پر بھی. اچھا یہ 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس, 1-1.5 منٹ آخری. یہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا جو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے, دوبارہ نوٹس جاری کل کیا اس گیا, کو ڈیٹیل نوٹس جاری ہو گیا. ہاں اس میں تحریری حکم نامہ بھی ہے, ان کا حکم آ گیا ہے اور ان کو 2 ہفتوں میں 14 دنوں میں اور ان سے ممکن جواب ہے طلب کر کہ لیا گیا. وہ اب جج بھی نہ رہے. لیکن جو اصل خبر ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ پہلا فیصلہ ہوا تھا, پہلا نوٹس 3-2 سے ہوا تھا, بالکل صحیح, کل والا 4-1 سے ہوا ہے. بالکل جو جسٹس امیر بھٹی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے بھی نوٹس کے حق میں کل ووٹ دیا ہے. نوٹ کیا. اور صرف جسٹس اجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو نوٹس جاری نہ کریں. تو اب نوٹس جاری ہو گیا, اب اس کے بعد جو ہے وہ معاملات مجھے نہیں لگتا, مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب. وہ شاید اب جج بھی نہ رہیں, نو مور جج, ان کی ابھی ان کو کام کرنے سے نہیں روکا نہیں. لیکن میرے اپنے خدشات ہیں کہ جس طرح ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اس میں ان کے جو فیصلے ہیں ان کا تو بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی وہ فوری طور پر انہیں شاید ریزائن کرنا پڑے. تو ویسے وہ ریزائن کرنے کے موڈ میں تو نظر نہیں آ رہے اس وقت ابھی تک. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن کر دی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے چیلنج بھی کیا ہے, چیلنج بھی کر رکھا چیلنج بھی کیا. اور اب وہ نوٹس کا جب جواب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. 2 ہفتے ہیں. اچھا, ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بالا تر ہونی چاہیے, غیر جانبدار ہونی چاہیے, اس میں کسی کا اثر نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس پر اعتراض ہی نہ کر سکے. ایک شفافیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک الگ ایک انسٹیٹیوٹ ہو جو ان ججوں کی جو بھی ہے ان کے معاملات جو ہیں وہاں سنے جا سکے, اور جس پر تمام اس پر عدم اعتماد کی بجائے اعتماد کا اظہار کرے کہ یہ ہم کم از کم اعتراض نہ کر سکے. ظاہر صاحب آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, یہ آج کا خبر کہانی تھا. ہم نے کوشش کی کہ جو سیاسی تلخیاں بڑھ رہی ہیں اس کے حوالے سے زاہد عباس سید صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سائفر کا معاملہ ہے اس کی سنگینی سے کے بارے میں بھی زاہد عباس سید صاحب نے بات کی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جتنا اس کیس سے, یہ اس دلدل سے, قانونی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنے ہی وہ اس کے اندر دھنستے جا رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے باوجود کہ اب جیل ٹرائل تو نہیں ہوگا, اوپن ٹرائل ہوگا. اوپن ٹرائل کے دوران جو ہے وہ جج صاحب کسی بھی سٹیج پہ حکم دے سکتے ہیں کہ اس کیس کا جو ہے وہ جیل میں ٹرائل کیا جائے, جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو بتایا ہے کہ کس طریقے سے پروسیس ہوگا اگر جیل ٹرائل کرنا ہے. کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جیل ٹرائل کو ختم نہیں کیا گیا مکمل طور پہ. کہا گیا کہ غیر معمولی حالات میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے بتا دیا پروسیجر. تو اب اگر جیل ٹرائل ہوگا تو اس کا پروسیجر طے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل جو ان کی سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست لگی تھی اس کے اوپر بھی دلچسپ مارکس جو ہیں وہ جج صاحبان کی طرف سے, معزز جج صاحبان کی طرف سے سامنے آئے ہیں. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو کھیل ہے پاکستان میں عروج و زوال کا, یہ جو ہے یہ جس کو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں سیاست میں, سیاسی زبان میں, اس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی. پاکستان میں ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی وہ وقت آئے گا جب لوگ سیاستدانوں کی, پارلیمنٹیرینز کی, سیاسی جماعتوں کی قیادت کی الیکشن کے اندر جمہوری احتساب کریں گے, جب وہ اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا. پاکستان کے آئین کا, پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ 5 سال کے بعد جب ایک حکومت اپنی مدت پوری کرے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو اپنی کارکردگی کے ساتھ, اور پھر پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس حکومت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا اس حکومت کو ہٹا کے اس کی جگہ نئی حکومت لانا چاہتے ہیں. یہ جو ادھر ادھر کی جو مداخلت ہوتی ہے وہ دراصل اثر انداز ہوتی ہے لوگوں کے اس فیصلے پہ. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جلد وہ وقت آئے گا جب لوگوں کا کیا ہوا جو فیصلہ ہے, جس کا نعرہ بھی مسلم لیگ نون لگاتی رہی ہے, ووٹ کو عزت دو, تو لوگوں کی جو خواہشات ہیں, لوگ جس کو ووٹ دیں گے اسی کی جو ہے وہ صندوق سے, اسی کے بیلٹ باکس سے وہ ووٹ نکلیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.